سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، 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 باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کتابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کتابشیں، جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جاں جانے ایمان ہے، 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 جانے جاں جانے ایمان۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، وہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جانے جاں جانے ایمان ہے، جانے جاں جانے ایمان۔ ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو، ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو، ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو، ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نانے عرشاں دا مہمان بھی تو، نانے عرشاں دا مہمان۔ تے میں مکھ دی گل مکا دیواں، میں مکھ دی گل مکا دیواں، ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، جانے جاں
جانے ایمان جانے جانے ایمان تیرے تو وصف آئے بے تناگی سے گئے بری یا رسول اللہ تیرے تو وصف آئے بے تناگی سے ہیں بری تو ہے سونگنو سونگنو خوشبوئے گیسوئے محمد کو سیاہ ذلک نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چنبیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار جس کی نکھت کے قربان گلوں پر وہ سمن نہ پائے آہو ختن بات چمن پوہ چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار ہے جانگوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے بلبل نے گل ان کو کہا جہاں پھول وہاں بلبل جہاں پھول مل جائے بلبل کو تو بلبل چہکتا ہے کیونکہ پھول جو ہے وہ بلبل کی معراج ہے بلبل نے گل ان کو کہا تو قمری نے سروے جان فضا قمری وہ پرندہ ہے جو چمن میں سب سے اونچا درخت چنتا ہے پھر وہاں جاتا ہے وہاں جب پہنچ جاتا ہے اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے آواز لگاتا ہے دونوں نے اپنی اپنی معراج پر آ کر کہا بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا یاد رکھو جہاں عقل جواب دے دے جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دے اس سے آگے حیرت شروع ہوتی ہے عقل نے کام چھوڑ دیا حیرت شروع ہوئی بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا تو حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیران وہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے دوپہر 12 بجے کا وقت دن کو 12 بجے کا وقت سورج اپنے جوبن پر دحوہ کبریٰ کا وقت مجال ہے جو کوئی سورج سے آنکھ ملائے اور 14ویں کا چاند کس نے نہیں دیکھا کس کو نہیں پسند 14ویں کے چاند کے تو قصے گائے جاتے ہیں محبوب کے رخ سے تشبیہ دی جاتی ہے چاند اپنا حسن ہے اس کی چاندنی میں بڑا مٹھاس ہے لذت ہے ایک ٹھنڈک ہے امام کہتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر وہ بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیران وہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی ذکر سب بھی کے جب تک نہ مذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی مانگنے والوں
اے مانگنے والوں کدھر ہو؟ مانگنے والوں کدھر ہو؟ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھنے لگے، یہ ماشاءاللہ مانگنے والے ہیں۔ سنو مانگنے والوں، ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا کے سچا ہمارا نبی ہے راہو میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی، تمام عمر کہیں نعت پھر نہ ہوئی، غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے، جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کہوں تجھے، ارے کہہ لے گی سب کچھ، اس زبان سے کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میری عقل کام نہیں کر رہی، اور یہاں عقل کی بات ہے ہی نہیں۔ سنو، معجزہ کیسے کہتے ہیں؟ معجزہ کیسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کے کسی نبی سے صادر ہو اور ایسی بات ہو کہ وہ جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ محبوب نے انگلی اٹھائی، چاند حاضر ہو گیا، لبیک، میری قسمت میری سعادت کہ حضور مجھ کو اشارہ کر رہے ہیں، یہ میرے دن میرے، میں صدقے میں قربان۔ کسی نے کہا تھا، مجھے سن کے افسوس ہوا، آج ہی پتہ چلا کہ کسی نے چاند کو دیکھا، کہا میں سوچ رہا تھا یہ وہی چاند ہے جس نے حضور کی انگلی کی لاج رکھ لی۔ معاذ اللہ، اب چاند حضور کی انگلی کی لاج رکھے گا؟ حضور انگلی اٹھائے نا، حضور لے اٹھائی، اللہ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جہاں معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے، چاند کو توڑنا، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا، درختوں کا حاضر ہو کر سجدہ کرنا، یہ معجزے ہیں۔ اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، اور جو معجزہ دکھا رہا ہے اس کا معجزہ عقل کو عاجز کر دے، تو معجزہ دکھانے والا یہ عقل میں آ سکتا ہے؟ اس کو بیان کوئی کر سکتا ہے اس کی حقیقت کو؟ ہیں امام کہتے ہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، زبان عاجز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے، خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے، خاموشی بھی کچھ کہتی ہے، اس کو سمجھو۔ تو نگاہوں کی زبان خوب سمجھتا ہوگا، تو نگاہوں کی زبان خوب سمجھتا ہوگا، تیری جانب تو اٹھا کرتی ہیں اکثر آنکھیں۔ یہ خاموشی بھی ایک زبان ہے۔ امام کہتے ہیں الفاظ ختم ہو گئے، چلو کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ
ان کے سناخا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے حضور کے اوصاف تو ختم نہیں ہو سکتے، اس کا بیان بھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن کلام شروع کیا ہے نا، کلام اپنا کلام، تو اس کو ختم ہونا ہے، ختم سخن ہونا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں چپ ہو رہا ہے، چپ کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ کہہ کر کیا 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 کہوں تجھے، چپ بھی ہو رہے ہیں تو یہ کہہ کر کے کیا کیا کہوں تجھے، یہ نہیں کہتے بس چپ ہو گیا بس ختم، ایسا نہیں کہا امام، کیونکہ بس تو ہے ہی نہیں، ختم ادھر ہے ہی نہیں، اوصاف ختم ہو نہیں سکتے، بیان کیسے ختم ہوگا؟ امام کہتے ہیں چپ بھی ہو رہا ہوں تو یہ کہہ کر کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر امام نے اپنا سخن ختم کیا، اور سخن ختم کیا کمال کر دیا، کہتے ہیں امام کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔